پشاور کا نوجوان شہر میں موبائل لائبریری کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتابیں فراہم کرتا ہے۔ 3 پہیوں پر بنی اس کی لائبریری گاؤں گاؤں گھومتی، جہاں اس کے آتے ہی بچے اس کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور ایک شور سا مچ جاتا ہے۔ میں ہوں جواد یوسف زئی اور اس وقت جو ہے میں پشاور کے علاقے تاج آباد میں کھڑا ہوں۔ تاج آباد بیسیکلی متصل علاقہ ہے پوش حیات آباد، پوش ایریا جو حیات آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ متصل اس کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر افغان ریفیوجیز رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے میں آیا ہوں، یہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو موبائل لائبریری کے نام سے ہے، کتاب دوست کے نام سے ہے، تو آج اس کو کور کرنے ہم آئے ہیں۔ یہاں پہ افغان ریفیوجیز جمع ہے، کچھ بچے ان لوگوں کی کمیونٹی کا جمع ہے، اور یہاں پہ ایک موبائل لائبریری آئی ہوئی ہے جس کو وہ سبق پڑھا رہے ہیں، تو ہم جائیں گے ان سے بات کریں گے، بچوں سے بھی بات کریں گے، جو لائبریری کا جو مالک ہے، مطلب جو ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے اس سے بھی بات کریں گے، اور جو ہوسٹ کر رہا ہے اس کو بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آئیے۔ پشاور کے علاقے تاج آباد کے گلی نمبر 6 میں درخت کے نیچے بیٹھے بچے بےتابی سے ایک موٹر سائیکل سوار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عامر کے آتے ہی بچے اس موبائل لائبریری کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، جیسے موٹر سائیکل کے پیچھے خوبصورت رنگ برنگی پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ عامر کی یہ بائک کوئی عام سی موٹر سائیکل نہیں، بلکہ یہ ایک موبائل لائبریری ہے جو بچوں کو قصے کہانی کی دنیا میں لے جائے۔ اس وقت جو ہے میں لائبریری جو چلاتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کا نام تو عامر ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس کی پروفائل کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تو بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد عامر ہے اور میرا تعلق جو ہے پشاور نودے بالا سے ہے، اور میں نے جو ہے تقریباً FSC کیا ہے، اس کے بعد جو ہے میں کتاب دوست کے ساتھ آیا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے اس پروجیکٹ میں شامل ہے۔ اچھا، آج یہ تاج آباد میں جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ایونٹ ہے؟ جی ہم بریفلی بتائیں تاکہ یہ ہمیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ آئے کہ یہ بیسیکلی ایونٹ کیا ہے۔ اس طرح ہے کہ ہم موبائل لائبریری جو ہے پرووائڈ کیے اسی کمیونٹیز کے لیے۔ ہم جو ہے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، اس کے ذریعے بچوں کو کہ یہ خبردار ہو جائے بک کے ساتھ، ان کا جو ہے تعلق جڑ جائے، ان کو ہم بک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے اس طرح کمیونٹیز میں آتے ہیں، ایون تاج آباد میں، اور ہم اس طرح بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں اور کہانیاں ہم ان کو سناتے ہیں، سبق آموز۔ اچھا، تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ آج تاج آباد میں جو ہم یہ بچے جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی اسٹوری ٹیلنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ اس میں آج کیا ایکٹیویٹیز آپ کریں گے؟ جی اس طرح ہم آئے تاج آباد میں، بیٹے بچوں کو بٹھایا، ہم نے ان کو ایک کہانی سنائی، آدمی اور لومڑ۔ ہم نے ان کو یہ کہانی سنائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے کسی اجنبی سے نہ کچھ لے نہ کچھ دے، یا ایون ایسا شخص ہو جسے ہم نہیں جانتے اور ہم وہ کہے کہ ہمارے ساتھ جائے یا ہمارے ساتھ وہ کام کرے یا ہمارا یہ کام کرے، تو اکثر یہی ہوتا ہے اس علاقوں میں، بچے زیادہ تر اغوا ہو رہے ہیں، تو یہ کہانی اسی کے بارے میں تھی کہ بچے ہوشیار ہو جائے اور بچوں کو جو ہے سمجھ آئے کہ ہم نے اس طرح لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، کسی بڑے کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، تو مطلب اوورال آپ جو ہے اس کو ایتھکس بھی سکھا رہے ہیں، اس کو اسٹوریز بھی سکھا رہے ہیں، سبق آموز قسم کی قصے سناتے ہیں آپ جو ہے۔ عامر نے گلی میں لگے پیپل کے درخت کے چھاؤں میں پلاسٹک کی ایک دری بچھائی، جس پر سب بچے قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ پشاور کے علاقے حیات آباد کے ساتھ متصل گاؤں جباد میں 30 کے قریب بچے اس دری پر بیٹھے عامر کی زبانی کہانی سن رہے ہیں۔ عامر بچوں کو آسان الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی شروع کی، جس کو سب بچے خاموش اور غور سے سننے لگے۔ عامر یہ بتائیں، یہ جو آپ کس سے سناتے ہیں، اس کے پیچھے انیشیٹو کس کا ہے، کس طرح ذہن میں خیال آیا، مطلب کیا ایسی چیزیں تھی جو آپ کو ذہن میں آیا کہ یہ ہونا چاہیے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ یہ کتاب دوست ہم نے شروع کیا تھا 2019 میں۔ پہلے ہم جو ہے مختلف اسکولوں میں جاتے تھے، سرکاری یا پرائیویٹ اسکول میں ہم جاتے تھے، وہاں ہم ان کو جو ہے ان سے بات کرتے، پرنسپل صاحب سے ہم ان سے بات کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہم جو ہے کسی چھوٹے کلاس روم میں جاتے، ان کو بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرواتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا اور بچوں کو بھی بہت جو ہے فائدہ مل رہا تھا کہ بچے بہت انٹرسٹ لے رہے تھے اس میں۔ تو پھر ہم نے جو ہے الف لیلا سے بات کی، اس نے جو ہے ہمیں ایک موبائل لائبریری پرووائڈ کی۔
اس موبائل لائبریری سے جو ہے ہم نے کمیونٹیز جانا شروع کر دیا. اس طرح کمیونٹی جہاں پر بچے اسکول نہیں جاتے یا جاتے ہیں لیکن غریب ہوتے تھے یا اسکول افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اسی طرح جو ہے ہم نے وہاں پر جو ہے وہ موبائل لائبریری ان تک لے آئے. اور پھر ہم ان کو جو ہے اسٹوری ٹیلنگ کرواتے تھے تاکہ وہ کتاب کے ساتھ ان کا جو ہے ایک رشتہ جڑ جائے. اچھا, تو کیا فائدہ ملا ان لوگوں کا؟ مطلب آپ جس کمیونٹی میں آج آئے ہیں یہ بیسیکلی افغان ریفیوجیز بھی ہے, تو کیا فائدہ ہوا ان لوگوں کا؟ جی فائدہ تو بہت ہوا ہے کہ پہلے جو ہے بچے نہ اردو سمجھتے تھے نہ انگلش سمجھتے تھے. اب ہم جاتے ہیں بچوں کو اردو بھی سکھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ انگلش بھی سکھا رہے ہیں کہ وہ جو ہے آگے بڑھ سکے اس معاشرے میں. عامر ہر ہفتے پشاور کے ایسے علاقوں میں اپنے موبائل لائبریری لے کر جاتے ہیں جہاں بچے اسکول نہیں جاتے. موٹر سائیکل کے پیچھے لائبریری میں اردو اور انگریزی کی کہانیاں, پہیلیاں اور اسلامی واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں. موبائل لائبریری کے ذریعے ایسے بچوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی جن کے لیے عام حالاتوں میں کہانی کی کتابوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اچھا عامر, یہ بتائیں آپ جو ہے جس طرح یہ آپ موبائل لائبریری چلاتی ہیں, اس میں بیسیکلی لوگوں کا فیڈ بیک کس طرح آ رہا ہے؟ مطلب بچے کی فیڈ بیک کیا ہے, کہ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا, ہم جب کمیونٹی میں جاتے ہیں بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرواتے ہیں, جب اسٹوری ختم ہو جائے تو ہم آپ سے جب جاتے ہیں تو بچے کہہ رہے کہ سر آپ دوبارہ کب آئیں گے, سر آپ دوبارہ کب آئیں گے. پھر کہہ رہے کہ ہم ایک ہفتے بعد آئیں گے. ہمارا جو پروسیس ہے وہ ہے ہم ہفتوں میں 4 دن جو ہے یہ لائبریری چلاتے ہیں مختلف کمیونٹیز میں. تو پھر بچے کہہ رہے کہ آپ کب آئیں گے, آپ دوبارہ کب آئیں گے, بس اس طرح نعرے لگاتے ہیں. اچھا, مطلب بچے تو من کے سچے ہی ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آپ ان کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک بانڈ بن جاتی ہے. جی. تو اور اس طرح کے بچے جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو مطلب کتنا مشکل کام ہے بچوں کو پڑھانا؟ مشکل کام ہے, لیکن بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہی بچے ہمارے معاشرے کے ایک اچھے اور اچھے شہری, اچھے پاکستانی بنے. اور مشکل ہے لیکن ہم جو ہے اس سے کر لیتے ہیں, مطلب آپ اس کو مینیج کر لیتے ہو. اچھا, بچوں کی طرف سے تو رسپانس اچھا ہوتا ہے, یوزلی پیرنٹس کی جانب سے کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اچھا, پیرنٹس کی وجہ سے طرف سے بہت ہی اچھا رسپانس ملتا ہے. اس سے پہلے ہم تاج آباد گلی نمبر 10 میں بچوں کو پڑھاتے تھے. وہاں کے جو بچوں کے والدین تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت اچھی کاوش ہے. اسی طرح کرے کہ آپ روزانہ آئے اور روزانہ ان کو پڑھائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو میں نے ان کے لیے جو ہے ہفتے میں 2 دن وہاں پر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بہت زیادہ غریب ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں یا یہ بورڈ بازار میں جو ہے ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں یا اسکول نہیں جاتے. تو آپ اس طرح کریں کہ ان کے لیے ایک الگ اسکول کھولے تاکہ یہ جو ہے وہاں پر پڑھ سکے اور اچھے شہری بن سکے. مطلب یہ ہے کہ یہاں کمیونٹی میں جو پوٹینشیل ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکول پڑھیں, لیکن مالی حالات کی وجہ سے نہیں جاتے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ بعض لوگ جو ہے غریبی کی وجہ سے نہیں جاتے اور بعض جو ہے بس ویسے ہی کہہ رہے کہ بس اسکول نہیں ہے. اس طرح تاج آباد میں بھی اسکول نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم اس طرح بچوں کو پڑھائیں. موبائل لائبریری بنانے کا مقصد دیہاتوں میں لوگوں اور خاص کر بچوں میں کتابیں پڑھانے اور اسکول جانے کا شوق پڑھنا ہے. عامر کو امید ہے کہ وہ جلد پشاور کے ساتھ یہ لائبریری دوسری اضلاع اور خاص کر قبائلی علاقوں میں بھی لے کر جائیں گے اور تعلیم کی اہمیت اور افادیت بڑھائیں گے. آپ کی فیوچر پلانز کیا ہے؟ اس موبائل لائبریری کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ جی ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم جو ہے ادھر پشاور میں یہ سیشنز کروا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیگر اضلاع میں بھی اس کا توسیع ہو جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا ہمارے. اچھا, دوسرے اضلاع سے کیا مراد ہے؟ کیا قبائلی اضلاع تک ایکسٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے؟ قبائلی علاقے, اس طرح ہمارے ایک دوسری موبائل لائبریری بھی ہے, وہ بھی ہے یہ خیبر جمرود علی مسجد یہاں پر جاتی ہے اور قبائلی علاقوں میں بھی جو ہے بچوں کو سیشنز کرواتی ہے اور وہاں کے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے. اچھا, اس موبائل لائبریری میں اوور آل کیا چیلنجز ہے؟ مطلب کتابیں کم ہے کہ نہیں, پیٹرول کم ہوتا ہے, مطلب اس طرح کے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ نہیں, اس طرح کتابیں بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے, پیٹرول کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ بھی ہم مینیج کر لیتے ہیں. مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ مل کر اس بچوں کو جو ہے ہم آگے لے جا سکے. تو ہمارے پاس والنٹیئرز بھی ہے اور اگر اور بھی والنٹیئرز ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ان لائبریری کو جگہ احمد شاہ فراہم کرتا ہے جس کا تعلق افغانستان سے ہے اور پشاور میں بطور مہاجر زندگی بسر کر رہے ہیں.
احمد شاہ نے غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ بہت خوش ہیں کہ وہ علم کی فروغ ذریعہ بن رہا ہے۔ اب جس حجرے میں ہم موجود ہیں یہ بیسیکلی احمد شاہ کا حجرہ ہے۔ احمد شاہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں افغانستان میں کہاں کہاں ہے، یہاں پہ کدھر رہ رہے ہیں اور ریفیوجیز کی لائف گزار رہے ہیں، اور کیوں یہ ایونٹس کرا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں ذرا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا اور عامر بھائی کا جو اتنا کاوش کیا اور یہاں تک آپ نے زحمت کی سر۔ جی میرا تعلق افغانستان سے ہے اور افغانستان ننگرہار پروونس سے میرا تعلق ہے۔ ہم پچھلے 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں ایز افغان ریفیوجی۔ یہاں زیادہ تر جو ہے افغان ریفیوجیز ہے اور ہوسٹ کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن غربت جو ہے یہاں بہت زیادہ ہے، تو زیادہ بچے جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ زیادہ تر آپ کو تو پتہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کی جو ہے وہ اقتصادی حالات بہت کمزور ہوتی ہے جی، تو اس کی وجہ سے یہ جو کاوش عامر صاحب نے شروع کیا ہے اور اس کی ٹیم نے، یہ بہت زبردست رزلٹ دے رہے ہیں۔ یہاں کے عام بچے جو ہے ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور یہ شوق سے یہ بچے آ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں سے، اور اس بچوں میں جو ہے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، تاکہ یہ آئندہ جو ہے وہ اسکول کی طرف جا سکے اور آگے بڑھ سکے زندگی میں۔ اچھا، تو یہ آپ بیسیکلی یہاں کے جو تاج آباد کے جو بچے ہیں اس کو آپ اکٹھے کرتے ہیں یا آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ بچوں کو اکٹھے کرتے ہیں اور یہ پھر آ کے اس کو قصے سناتا ہے اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ بالکل جی بالکل۔ اچھا، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کاوش کو اور اس بچوں کی رسپانس کو اوورآل افغان ریفیوجیز کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی یہاں تو زیادہ تر جو افغان رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں سب۔ اچھا، لوگوں کے رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہے اس کے بارے میں، اور یہ جو انیشیٹو ان لوگوں نے لیا ہے یہ پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے ریفیوجیز کے لیے اور ہوسٹ کمیونٹی کے لیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہو سکے اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ مدد ہونا چاہیے، تاکہ یہ آگے بڑھ سکے اور جو ہے یہ فیسلٹی جو ہے وہ انہانس ہو سکے۔ بم دھماکوں، در بدر کی ٹھوکروں اور جنگ کی سیاہ سیاہی میں ایک رنگ برنگی موٹر سائیکل ایسا بھی ہے جس میں کتابیں بھری ہوتی ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے کبھی اسکول کی صورت نہیں دیکھی۔ زمانم دے سیب دلتا خیسا مواغد کا سبق ہے۔ زمانم دے سدیس افغانستان کے شیرزاد ویم تراغلی ما اسکول تا اسکول سره ما شوق دی اسکول وایم۔ زمانم زهرا دې زه دلته راغلی ما زه سبق راغلی ما۔ عامر نے تاج آباد میں لائبریری کا سیشن مکمل کر کے اگلی منزل کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر مزید بچے اس موبائل لائبریری کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ڈیجیٹل کے اس دور میں کتابینی جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اس پشاور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کتابینی کے ایونٹس کرواتے ہیں اور کتابینی کے جو ایونٹس ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ کتابوں کا یہ کاروان تاج آباد کی ان گلیوں میں اسی وجہ سے گھوم رہا ہے تاکہ یہاں کے افغان ریفیوجیز بھی انسانیت جیسی انسانیت اس کو سکھا سکے، ان کو سبق پڑھا سکے، ان کو جو ہے وہ زندگی کے کارآمد ساتھی بنا سکے۔